اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرا بخاری نے۔ حق ہاں نانی، ڈاکٹر نے آپریشن آپ کے لیے تجویز کیا، جان پر میری بنی ہے۔ ہاں بچے، میں جانتی ہوں زبان تو تمہارے قابو میں نہیں، مگر دل کے اچھے ہو، محبت کرتے ہو مجھ سے۔ او ہو، آپ سمجھی نہیں، میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن کے وقت خون بھی تو لیا جاتا ہے نا۔ میرے نصیب آپ کا اور میرا گروپ ایک ہی ہے۔ اب پتہ نہیں میرا یہ سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر وہ ظالم کتنا خون نچوڑ لے۔ اچھا تو یہ وجہ ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز اپنایا۔ تو اور کیا، آپ لوگ میرے سرخ و سفید چہرے پر نہ جائیں، یہ تو پردہ ہے جو کمزوری صحت چھپانے کو ڈال رکھا ہے۔ بیرون ملک مریض کو آپریشن کی نویز سناتے ہوئے ساتھ ہی رشتہ داروں کی آزمائش کا اعلان نہیں فرمایا جاتا، بلکہ آپریشن سے کچھ عرصہ پہلے مریض ہی کے جسم سے ضرورت کے مطابق خون حاصل کیا جاتا ہے۔ کاش آپ بھی کسی ایسے ملک میں سکونت پذیر ہوتی تو آج میرے دل ناتواں پر یوں بجلیاں نہ گر رہی ہوتی۔ ہائے، جب بھی ماموں جان کے ہاں گیا ممانی کے مرتبان سے مربع چرا کر ضرور کھایا۔ کیا معلوم تھا کہ ان محبتوں سے جو چند قطرے خون بنا ہے وہ بھی آپ زبردستی اپنی نظر کروا لیں گی۔ میری اماں، میرے لیے انار کا جوس تو لاؤ، پتہ نہیں کس روز آپریشن کا نکارہ بج اٹھے اور تمہارا یہ بچہ بھر بھر خون کی بوتلیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ چلو اب یہ کھانے پینے کا نیا بہانہ ہاتھ آیا۔ کچن سے چاٹ کی پلیٹ کے ہمراہ تشریف لاتی نیلی نے ناک چڑھا کر بھائی کو دیکھا۔ بہانہ؟ اسے تو دل پر لگی، پھر ذرا رک کر چلا کر بولا، اگر میں بہانہ کر رہا ہوں تو تم دے دو خون۔ میرا گروپ دوسرا ہے، مسرت کے ساتھ اطلاع دی گئی۔ توبہ، یہ میرے بچے ہیں، خدا ایسی اولاد دشمنوں کو بھی نہ دے۔ نانی کو غصہ آ گیا۔ دشمن ہمارے کالے کلوٹے، ایسے گورے چٹے ان کی 7 نسلوں میں بھی پیدا ہونے سے رہے۔ اشارہ نانی کے دیور دیورانی کی طرف تھا جن سے وہ خار کھاتی آئی تھیں۔ کالے کلوٹے ہیں مگر ان کی اولادیں احترام کرتی ہیں اپنے بڑوں کا۔ ہاں سکھایا ہوگا ان کے بڑوں نے، کہہ کر بہن کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے بھی ساتھ دیا، پھر چاٹ کا چمچہ منہ میں ڈالنے کے بعد کرسی پر جا بیٹھی اور تابڑ توڑ چمچے منہ میں جانے لگے۔ نیلی، اے نیلی کی بچی، کچھ عقل کر، سنیا آئی بیٹھی ہے، وہ مہمان ہے اور تم کھائے جاتی ہو۔ ماں نے دیکھا تو ٹوکا، کھاؤ گی سنیا؟ اسی لاپرواہ سے انداز میں سوال ہوا اور ظاہر ہے اس طرح پوچھنے پر سنیا کا جواب انکار میں ہی ہو سکتا تھا۔ جب سے آئی تھی یوں ہی برآمدے میں ایک طرف کرسی پر بیٹھی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب اسکول سے واپسی پر ادھر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیشہ یہی سلوک ہوتا ہے، نہ اشیل کو پرواہ ہے نہ نیلو کو، مگر میں پھر بھی چلی آتی ہوں اور دکھی دل کے ساتھ واپس جاتی ہوں۔ آنٹی بھی نیلو کو ایک مرتبہ اس بے نیازی پر ٹوک کر کچن میں چلی گئی اور اب وہ تھی اور گھر والوں کی بے نیازیاں تھیں۔ یار نیلی، چاٹ کی ایک پلیٹ ہمیں بھی عنایت ہو جائے، خود ہی لے لیں۔ نیلی نے صاف جواب دے دیا۔ تم اتنی دیر سے فارغ بیٹھی تھکی نہیں؟ اٹھو چاٹ کی ایک پلیٹ لے آؤ۔ وہ اچانک اس سے مخاطب ہوا۔ سنیا فوراً حکم کی تعمیل کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں آنٹی موجود ہیں، وہ سوچیں گی شاید میں اپنے لیے لے جا رہی ہوں۔ اسی خیال کے تحت جاتے ہی اس نے کہا، اشیل چاٹ مانگ رہے ہیں۔ نیلی نے اپنے لیے بنائی تھی، دیکھو اگر پڑی ہو تو لے جاؤ۔ وہ قیمہ بھوننے میں مصروف تھیں۔ چاٹ موجود تھی، اس نے پلیٹ میں نکالی اور لا کر اشیل کے ہاتھ میں دے دی۔ واہ واہ، کیا ذائقہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے چاٹ نہیں آلو گاجریں کھا رہا ہوں۔ مت کھائیں، میں نے آپ کے لیے بنائی بھی نہیں تھی۔ نیلی نے بے نیازی سے جواب دیا، میں صرف تمہاری ہمدردی میں کھا رہا ہوں، تم ہر وقت کھا کھا کر ہاتھی بن جاؤ گی۔ ہاتھی کی بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے؟ درخت پر وہ نہیں چڑھ سکتا، خرگوش کی طرح کود پھاند نہیں سکتا، اور تو اور بندر کی طرح شاخ سے جھولا بھی نہیں جھول سکتا۔
کئی بار خیال آیا ہے لوگ ہاتھی کا صرف جسم دیکھتے ہیں اور امپریس ہو جاتے ہیں، دل میں کوئی نہیں جھانکتا جہاں درد ہی درد بھرا ہے۔ ہاں، تمہیں صرف ہاتھیوں کے دل کی فکر ہے۔ سنیا نے جل کر سوچا اور ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی اس کے نام کی انگوٹھی کو گھورنے لگی۔ ویسے تم نے چاٹ میں آلو کی جگہ شلجم ڈال کر جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا مولیاں ہیں؟ نہ شلجم نہ مولیاں، یہ آلو ہی ہیں۔ نیلی کا انداز ہونس وہی تھا، مزے سے میگزین کی ورق گردانی فرمائی جا رہی تھی۔ تو کیا ابالے بغیر ڈال دیے تھے؟ نہیں، بوائل کیے تو تھے، مگر تھوڑی کسر رہ گئی ہے۔ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ۔ وہ تو شکر میرے دانت مضبوط ہیں، جن کے کمزور ہوں انہیں یہ کچے آلوؤں والی چاٹ کافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بھائی، ویسے اچھا تھا جو آپ آج بھی آفس تشریف لے جاتے۔ اچھا تو یہ بھی تھا کہ تم اس چاٹ کی جگہ گاجر کا حلوہ بنا لیتی۔ اطلاع کے لیے عرض ہے، گاجر کا حلوہ آلو چھولے اور املی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ میری معلومات میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس نے بیزار ہو کر سوچا، یوں نظر انداز کیے جانا بے حد دکھی کر گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کرسی کی بیک پر رکھی اپنی سیاہ چادر اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ جا رہی ہو سنیا باجی؟ کچھ دیر بیٹھو، کھانا بننے والا ہے، کھا کر جانا، نیلی نے کہا۔ نانی نے نواسی کی بات سن کر سر ہلایا اور بولی، ہاں، جیسے میری سگھڑ مہمان نواز نواسی نے تمہیں چاٹ کھلائی ہے، ایسے ہی کھانا بھی کھلائے گی۔ ارے بچی، میں تو دعا کرتی ہوں کہ تو جلد ہی اس گھر میں دلہن بن کر آئے، تاکہ اس گھر میں بھی کوئی ذمہ دار، عقل والا، رحم دل انسان دکھائی دینے لگے۔ نانی کی بات پر ڈھیروں توانائی اس کے وجود میں بھر آئی۔ چپکے سے اشیل کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس بات میں سر بھی ہلا رہا تھا۔ شرما کر سر جھکا لیا۔ اب تک نظر انداز کیے جانے پر جو دکھ چہرے پر تھا غائب ہو گیا، اس کی جگہ ہلکی سی لالی اور مسکراہٹ نے لے لی۔ ارے ہاں سنیا باجی، اب تو تمہیں بھابھی بن کر آ ہی جانا چاہیے۔ کوئی تو بات کرنے والا ہو، میں تو ٹی وی دیکھ کر اور میگزین پڑھ پڑھ کر بور ہو گئی ہوں۔ یہ بات کرنے والی نہیں، صرف سننے والی ہے، اشیل نے یاد دلایا۔ چلو سننے والی ہی صحیح، تو کیا ہم تمہاری نہیں سنتے؟ اشیل نے گلہ کیا۔ آپ صرف اپنی سناتے ہیں۔ ویسے یہ بھی اچھا ہے سنیا باجی بولتی کم ہے، ورنہ اگر یہ بھی آپ کی طرح ہوتی کتنی مشکل پیش آتی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ لو سنیا، خالی پلیٹ کچن میں رکھاؤ۔ اس چاٹ کو کھا کر بنانے والے کو نہیں، کھانے والے کو دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے۔ وہ پلیٹ پکڑنے پاس آئی، اس نے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبا کر یکدم سے چھوڑ دیا۔ سنیا کے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور دل مدھر تال پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، مگر فوراً کچن میں نہیں گئی۔ اشیل کی اس حرکت نے چہرے پر جو رنگ بکھیرے تھے وہ انہیں سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ سنیا، آئی ہو تو ہانڈی ہی بنا دیا کرو، میری امی کو تمہارے آنے سے تھوڑا سا آرام تو نصیب ہو۔ اس کا یوں کہنا اسے شرمندہ کر گیا اور افسردہ بھی۔ اشیل نے اس بات کو محسوس کیا ہے۔ اس کا یہ گلہ ہے مجھ سے، اور اشیل کو اس سے کوئی گلہ ہو بیچاری کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ ابھی ابھی جو خوشی اور سرشاری کی کیفیت طاری ہوئی تھی سب ہوا ہو گئی۔ اب وہ ایک مجرم کی مانند شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ ارے ابھی وہ مہمان بن کر آتی ہے، کام کرنے کو یہ نیلی جو ہے، میں نے ایسی بیٹی نہیں دیکھی جسے ماں کا ذرا احساس نہ ہو۔ نانی نے پھر اس کی حمایت کر کے اس کو ڈھارس پہنچائی۔ ملتی ہے آج کل ایسی اولاد عام ملتی ہے۔ انداز میں لاپرواہی تھی اور نیلی بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ تم بیٹھو بچی، میں دیکھ رہی ہوں، تمہیں کسی نے پانی تک کو نہیں پوچھا۔ اسکول میں پڑھا کر بچوں کے ساتھ مغز ماری کر کے آ رہی ہو، کتنی تھکی ہوگی۔ مگر نیلی، اسے تو اللہ ہدایت دے، تم خود ہی اپنے لیے چائے بنا لو، آخر یہ تمہارے تایا کا گھر ہے۔ وہ تھیں تو اشیل کی نانی، مگر اس پر کس قدر مہربان تھیں، وہ جب بھی آتی اس کے ساتھ یوں ہی محبت سے پیش آتی تھیں۔ میں نے چاٹ کے لیے پوچھا تھا، سنیا باجی نے انکار کر دیا، نیلی نے یاد دلایا۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔
اشیل کہہ رہا تھا۔ شاید نانی کی باتوں کا اثر ہوا تھا۔ نہیں، میں کچن میں جا کر آنٹی کی کچھ ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ او چھوڑو، آنٹی نے کوئی دیگیں نہیں چڑھائی ہوئی، 4 بندوں کا کھانا وہ منٹوں میں بنا لیتی ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ ابھی اعتراض تھا ماں کے ساتھ کام نہیں کرواتی، اب جو کروانے جا رہی تھی تو روک رہا تھا۔ اشیل کی یہی باتیں اسے مشکل میں ڈال دیتی تھیں۔ وہ تو ہر بات پر گھنٹوں سوچنے والی، حسین سوچ رکھنے، خواب بننے اور ہر بات کو محسوس کرنے والی بہت حساس لڑکی تھی۔ وہ کس قدر لاپرواہ، کٹھور اور شوخ تھا۔ اس پر مزید یہ کہ وہ صرف منگیتر ہی نہیں دل میں رہنے والا بھی تھا۔ خوابوں میں بسا، سوچوں میں مسکرانے والا سنیا تو اس کے بنا جینے کا کیا تصور کرتی۔ وہ اگر ناراض ہو جاتا، سنیا کی سانسیں اکھڑنے لگتیں۔ آج دفتر کیوں نہیں گئے؟ نانی نے اسے جو بھرپور انگڑائی لیتے دیکھا تو ناگواری سے بولی، دفتر میرے ابا کا ہے، ہم وہاں افسر ہیں، مرضی ہے جائیں نہ جائیں۔ اے ہاں، تم جیسے ہی تو ہوتے ہیں جو باپ دادا کی محنتوں پر عیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کاروبار بڑھاؤ تم سستی کرتے ہو، باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تمہیں۔ خیر نانی، یہ تو آپ کی زیادتی ہے۔ باتیں بنانے کے علاوہ مجھے کاغذ کے کھلونے بنانا، فائلوں پر سائن کرنا، میٹنگ اٹینڈ کرنا بھی آتا ہے، اور سب سے اچھا تو مجھے… اچھا بس رہنے دو۔ نیلی دیکھ، تیری ماں نے کھانا بنا لیا ہے تو لے آ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یا کہیں قیمے کی خوشبو بے چین کر رہی ہے۔ وہ نیلے کو دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی اس کے خیال سے متفق ہو کر سر ہلانے لگی۔ باپ تمہارا کب تک آئے گا؟ جب اس کا جی چاہے گا آ جائے گا، اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی میری طرح تھوڑی ہے، ایک دن چھٹی کر لوں سارا محلہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ٹائم دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، بار بار میں چلتی ہوں، بڑا شوق ہے اہمیت جتانے کا، اشبیل نے ڈپٹ کر کہا۔ نیلی اور نانی کے سامنے اس کے ڈانٹنے پر اس نے سبکی محسوس کی۔ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی، بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، آج بچوں کو بھی خوش ہونے دو، اور کھانا کھا کر ہم آئس کریم کھانے جائیں گے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اسے لگا وہ اس کی غربت کم مائیگی کا مذاق اڑا رہا تھی۔ پتہ نہیں ایسا تھا یا وہ ضرورت سے زیادہ حساس تھی۔ یہاں آنے کا جب بھی ارادہ ہوتا، صبح وہ اپٹن سے منہ دھوتی، ناخنوں پر اچھے سے کلر کی نیل پالش لگاتی، اور اسکول ٹائم آف ہونے کے بعد ہلکا سا میک اپ کر کے ان کے ہاں آتی، صرف اس لیے کہ وہ اشیل کو اچھی لگے۔ وہ اس بارے میں بھی بہت حساس تھی۔ خدا نے اچھے قدبت سے نوازا تھا، مگر اسے لگتا اشبیل کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی روز یہ بات اشبیل ہی نہ جتا دے، یہ خوف اس پر سوار ہی رہا کرتا تھا۔ وہ کم گو تھی، مگر اس کے سامنے کسی سے اعتماد سے بات ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگتا کہ وہ کچھ غلط کہہ جائے گی، اشبیل بہت ہنسے گا۔ وہ اس کی موجودگی میں کوئی گیم نہیں کھیلا کرتی تھی، اگر ہار گئی تو وہ اسے کن ذہن سمجھے گا۔ وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی اور کتراتی بھی تھی۔ خاندان کے کسی بھی محفل میں جاتی اسے اشیل کی آمد کا انتظار رہتا، مگر جب وہ آتا تب دیگر خوبصورت لڑکیوں کی موجودگی میں اسے اپنا آپ پھیکا لگنے لگتا۔ وہ کسی حسین لڑکی کے قریب کھڑی نہیں ہوتی تھی، ایسا نہ ہو اشیل اس کا موازنہ اس سے کر کے اس کو فیل کر دے۔ کیسے گزرے گی زندگی؟ وہ پریشان ہو جاتی، مگر اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اسے جانے نہیں دیا۔ پڑوس میں فون کر کے اس نے امی کو آج لیٹ آنے کا بتا دیا۔ کھانا کچھ خاص نہیں بنا تھا، آنٹی کبھی بھی زیادہ اچھا نہیں پکاتی تھی۔ باقی سب نے خاموشی سے کھا لیا، مگر نانی نے بیٹی کو کافی سخت سست کہا، ارے اماں، ساری عمر ایسا ہی پکاتے گزر گئی، اب سنیا آ جائے گی اس گھر میں، خود ہی پکا لیا کرے گی۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر کو یہ بچی ہی آ کر سدھارے گی۔ ارے رہنے دیں، اسے تو ہم سدھاریں گے۔ محترمہ کسی محفل میں جا کر یوں گھبراتی ہیں جیسے جنگل سے آئی ہوں۔ سچی لوگوں کو یہ بتاتے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ میرے والی سنیا ہے۔ اور کھانا کھاتی سنیا کا ہاتھ رک گیا۔ اسے لگا وہ ابھی رو پڑے گی، ایسا سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں، اپنے اور اس کے تعلق پر شرمندہ ہے۔ دل کی بڑی عجیب کیفیت تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، پتہ نہیں پھر ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ وہ کچھ سن نہیں سکی۔ اے کہاں گم ہو؟
اشیل نے بڑے زور سے اس کے پیر کو ٹھوکر لگا کر پوچھا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی۔ جنگلی، اتنے زور سے مار دیا؟ آنٹی نے بڑے آرام سے بیٹے کو ڈانٹا، پھر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اسے بتائے میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں، کس درجے پر رکھتی ہوں، سوتے جاگتے تمہارے خواب دیکھتی ہوں، اور تم نے کتنے آرام سے میرا دل دکھایا ہے، سب کے سامنے انسلٹ کی ہے میری۔ آنسو چھپانے کے لیے وہ پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ چلو آج کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، نیلی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، آج تو مجھے کوئی کام بھی نہیں ہے، دیر تک گھومیں گے اور پھریں گے،